نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 186. سورۃ البقرہ آیت نمبر 186. وَإِذَا اور جب سألک سوال کرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبادی میرے بندے عنی میرے بارے میں تو آپ کہہ دیجئے. اسے بریکٹ میں لکھنا ہے. کل یہاں پہ محذوف ہے. ٹھیک ہے, کل یہاں پہ محذوف ہے, چھپا ہوا ہے. بریکٹ میں لکھیں گے ہم تو آپ کہہ دیجئے. فقل تو آپ کہہ دیجئے. سمجھ آ گئی ہے. اور جب سوال کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بندے عنی میرے بارے میں, یہاں بریکٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے تو آپ کہہ دیجئے فإنی پس بے شک میں قریب ہوں. پس بے شک میں قریب ہوں. اجیب میں قبول کرتا ہوں. اجیب میں قبول کرتا ہوں. دعوت دعا کو میں قبول کرتا ہوں. دعا کو میں جانتی ہوں اجیبو کا مطلب ہوتا ہے جواب دینا. ٹھیک ہے, میں جواب دیتا ہوں, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں. ٹھیک ہے, اجیبو میں جواب دیتا ہوں. دعوت دعا کو. الداعی دعا کرنے والے کی. میں قبول کرتا ہوں دعا کو دعا کرنے والے کی. اذا دعانی جب وہ دعا کرے مجھ سے. جب وہ دعا کرے مجھ سے. جب وہ دعا کرے مجھ سے. دیکھیے گا آپ نے ٹھیک لکھا ہے اس کا ترجمہ. اجیبو میں قبول کرتا ہوں. دعوت دعا کو. الداعی دعا کرنے والے کی. اذا جب. دعانی وہ دعا کرے مجھ سے. اچھا اجیبو. اب دوسرے والا ترجمہ جواب والا. اجیبو وہ ویسے سن لیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ لکھیں. میں جواب دیتا ہوں پکار کا پکارنے والے کی جب وہ پکارے مجھ کو. اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ لکھ لیں. میں اگین ریپیٹ کر دیتی ہوں. اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوت پکار کا. الداعی دعا پکارنے والے کی. اذا جب. دعانی وہ پکارے مجھ کو. دونوں ترجمے دھیان سے سن لیں. اجیبو میں قبول کرتا ہوں دعا کو دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے مجھ سے. اور اب جواب والا. اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوت پکار کا. الداعی پکارنے والے کی. اذا دعانی جب وہ پکارے مجھ کو. دونوں لکھ لیے آپ نے. شاباش. اگر کوئی سمجھ نہیں آئی میں پوچھ لیجیے گا بعد میں مجھ سے. ٹھیک ہے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا. فا پس لام کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ. یستجیبو وہ حکم مانے لی میرا. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ وہ حکم مانے لی میرا. وَلْيُؤْمِنُوا اور چاہیے کہ وہ
ایمان لائیں بھی مجھ پر. یعنی مومن کی، مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، بندے کی کیا ذمہ داری ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا، اور دوسرا وَلْيُؤْمِنُوا بھی، اور چاہیے کہ وہ ایمان لائیں مجھ پر. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں، رشد سے. ٹھیک ہے، بھلائی، خیر، رشد کا مطلب ہوتا ہے. تو یرشدون، وہ ہدایت پائیں. جی اب آیت نمبر ہے 187 یعنی 187. احل لکم، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے. احل، حلال کیا گیا، لکم، تمہارے لیے، لیلۃ الصیام، دونوں لفظوں کا ملا کے ترجمہ لکھیں گے، روزے کی رات میں. الصیام روزہ اور لیلۃ رات، تو لیلۃ الصیام روزے کی رات میں. الرفث رغبت کرنا، الرفث رغبت کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف. الی نسائکم اپنی عورتوں کی طرف، یا طرف اپنی عورتوں کی. ہن وہ، ہن یہ بھی ہوا ہیا ہم ہما کی ایک فارم ہے. ہن وہ، لباس لکم لباس ہیں، نون گننے والا ہیں. ہن وہ، لباس لکم لباس ہیں، لکم تمہارے لیے، وانتم اور تم، لباس لہن لباس ہو ان کے لیے. وانتم اور تم، لباس لہن لباس ہو ان کے لیے. علم اللہ جان لیا اللہ تعالیٰ نے. علم جان لیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، انکم بے شک تم، کنتم تھے تم، تختانون تم خیانت کرتے، تختانون تم خیانت کرتے، انفسکم اپنے نفسوں سے، انفسکم اپنے نفسوں سے. فتابہ بس وہ مہربان ہوا، علیکم تم پر، وعفا اور درگزر فرمایا اس نے، وعفا اور درگزر فرمایا اس نے، عنکم تم سے. فالآن پس اب، باشروہن مباشرت کرو ان سے، وابتغوا اور تم تلاش کرو، ما جو، کتب اللہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ما کتب اللہ جو لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، وکلو اور تم کھاؤ، وکلو اور تم کھاؤ، واشربو اور تم پیو، حتی یہاں تک کہ،
یتبین واضح ہو جائے سلیش جدا ہو جائے یا الگ ہو جائے علیحدہ ہو جائے. یتبین واضح ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے. لکم تمہارے لیے. اب پہلے سن لیجئے گا. الخیط کہتے ہیں دھاگے کو. الابیض سفید. پھر الخیط دھاگا. الاسود سیاہ. حجر اسود بھی سنا ہوگا آپ نے. حجر اسود. حجر اسود کو حجر اسود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک سیاہ پتھر ہے جو جنت سے آیا ہے. ٹھیک ہے. تو الخیط دھاگا. الابیض سفید. ٹھیک ہے. انڈے کو نا عربی میں بیضن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ سفید ہوتا ہے نا اس لیے انڈے کو عربی میں بیضن کہتے ہیں. اور ابیض کا مطلب ہوتا ہے سفید. الخیط دھاگا. الابیض سفید. تو ملا کے لکھیں گے سفید دھاگا. من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے. دوبارہ سنیے گا. حتی یہاں تک کہ یتبین واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط الابیض سفید دھاگا. الخیط الابیض کیا لکھا ہے؟ شاباش. سفید دھاگا. من الخیط الاسود سیاہ دھاگے سے. من الخیط الاسود شاباش سیاہ دھاگے سے. من الفجر فجر کے وقت. من الفجر فجر کے وقت. ثم پھر. اتموا تم پورا کرو. تمام. اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا تمام مکمل کرنا پورا کر دینا. ہم نے اپنا کام سارا تمام کر لیا. ہم نے اپنا سارا کام مکمل کر لیا. یہی مطلب ہوگا. تو ثم پھر. اتموا تم پورا کرو. الصیام کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ شاباش روزے کو. ثم پھر. اتموا تم پورا کرو. الصیام روزے کو. الی اللیل رات تک. الی اللیل رات تک. اب پہلے سنیے گا سمجھیے گا. الی طرف. اللیل رات کی طرف. رات کی تو ہم اس کو ملا کے ترجمہ کیا لکھیں گے؟ رات تک. ولا اور نہ. تباشروہن تباشروہن تم مباشرت کرو ان سے. ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے. وانتم اس حال میں کہ تم. وانتم اور نہیں کریں گے یہاں پہ ترجمہ واو کا. واو حالیہ ہے. ترجمہ کریں گے اس حال میں کہ تم. عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو. عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو. فی المساجد مساجد میں. مسجدوں میں لکھا ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. فی المساجد مساجد میں. کوئی لفظ تو نہیں رہ گیا جناب پیچھے؟ کمپلیٹ ہو گیا. ایک دفعہ پھر سن لیجئے. ولا تباشروہن اور نہ تم مباشرت کرو ان سے. ولا اور نہ. تباشرو تم مباشرت کرو. ہن ان سے. وانتم اس حال میں کہ تم. عاکفون اعتکاف کرنے والے ہو. فی المساجد مساجد میں یا مسجدوں میں. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اعتکاف صرف اور صرف مسجد میں ہوتا ہے. تلک یہ. حدود اللہ حدود ہیں اللہ کی. یہ اللہ کی حدود ہیں. بامحاورہ لفظی یہ حدود ہیں اللہ کی. فلا تقربوہن فلا
پس نہ، تقربو تم قریب جاؤ، ہاں ان کے، فلا تقربوہا پس نہ تم قریب جاؤ ان کے. جی یہاں پہ تو نہیں پاس آئے گا، ہے اچھا لگتا ہے سنٹینس ذرا نا، جملہ اچھا لگتا ہے لکھا ہوا. اچھا، کذالک اسی طرح، یبین اب دونوں ترجمے پہلے سن لیجئے گا پھر لکھیے گا. یبین اللہ آیاتہ، وہ واضح کرتا ہے، یبین واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیاتہ اپنی نشانیاں، یا یبین بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیات. ٹھیک ہے، اگر آپ نے یبین کا ترجمہ واضح کرنا ہے نا تو پھر پہلے واضح والے لکھ لیں. یبین واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی نشانیاں. اچھا، اب دوسرا ترجمہ بھی لکھیں نیچے والی لائن پہ ساتھ ہی. یبین بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی اپنی آیات. دوبارہ بول دو ایک دفعہ. جی چلیں سنیں. کذالک اسی طرح، یبین واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ آیات ہی کا ترجمہ کیا آئے گا اب؟ نشانیاں اپنی. واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ نشانیاں اپنی. دوسرا ترجمہ، بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آیات اپنی یا اپنی آیات کو. ٹھیک ہے، اپنی نشانیوں کو یا اپنی آیات کو، دونوں ٹھیک ہے. ترجمہ سمجھ آ گئی ہے؟ جی شاباش. للناس لوگوں کے لیے، لعلہم تاکہ وہ، یتقون وہ تقوی اختیار کریں، یتقون وہ تقوی اختیار کریں. ٹھیک ہو گیا جی. جی یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے، 187 آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب ہم اگلی آیت لکھتے ہیں 188 یعنی 188. ولا اور نہ، تأکلوا تم کھاؤ، اموالکم اپنے مالوں کو، اور نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو، بینکم آپس میں، بالباطل باطل طریقے سے، بالباطل باطل طریقے سے، وتدلو یہاں پہ نا لام محذوف ہے، وہ حرف، وہ جو ہے نا یہ عاطفہ ہے، ولا تأکلوا پہ عطف کرے گی، ولا تدلو آئے گا. تو ہم اس کا ترجمہ کیا لکھیں گے؟ اور نہ بریکٹ میں لکھیں گے، اور نہ تم پہنچاؤ، وتدلو اور نہ تم پہنچاؤ، نہ کو ہم بریکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. دوبارہ بولوں، جیسے ہم نے اوپر لکھا ہے نا ولا تأکلوا، تو یہاں پہ بھی ولا تدلو ہے، لا محذوف ہے، چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. وتدلو اور نہ تم چھپاؤ، نہ کو ہم کیا کریں گے؟ بریکٹ. اور نہ تم پہنچاؤ، بہا انہیں یعنی ان مالوں کو، الی الحکام حاکموں کی طرف، بہا ان مالوں کو، بریکٹ میں ان، بریکٹ میں کیا لکھیں گے؟ مالوں کو، بہا ان، بریکٹ میں مالوں کو. سوری غلطی تو نہیں ہو گئی آپ سے؟ غلط تو نہیں لکھا گیا؟ ہاں چلیں ٹھیک، کریکٹ کر لینا اگر ہو گئی ہے تو. وتدلو دوبارہ بولتی ہوں، دھیان سے سننا. وتدلو اور نہ تم پہنچاؤ، بہا ان مالوں کو، بریکٹ میں کیا لکھا ہے؟ شاباش، مالوں کو. ہاں، الی الحکام حاکموں کی طرف، لتأکلوا
تاکہ تم کھاؤ، تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک حصہ، فریقاً کا پیچھے ہم پہلے ترجمہ لکھا ہوا ہے نا ایک گروہ، تو وہ گروہ بھی لوگوں کا ہی ہوتا ہے نا، یعنی لوگوں کا ایک حصہ جو سائڈ پہ ہو جاتا ہے اسے ہم فریق کہہ دیتے ہیں. تو فریقاً ایک حصہ، من اموال الناس، اس کا پورے کا لکھیں گے، دونوں پہلے سن لیجئے گا. من اموالی مالوں میں سے، الناسی لوگوں کے، تو من اموال الناسی ملا کے ترجمہ کیا بنے گا؟ لوگوں کے مالوں میں سے. شاباش. من اموال الناسی لوگوں کے مالوں میں سے، بالاثم سات گناہ کے، بالاثم سات گناہ کے، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو، وانتم تعلمون، وانتم اس حال میں کہ تم، تعلمون تم جانتے ہو، دو دفعہ آئے گا تم، وانتم اس حال میں کہ تم، تعلمون پھر تم جانتے ہو، کتنے دفعہ آئے گا؟ دو دفعہ. وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی جان بوجھ کے ناحق مال نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. آیت نمبر 188 رکو مکمل ہو گیا. آگے ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، آیت نمبر ہے 189. يَسْأَلُونَكَ وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. سوال کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ کرام. شاباش. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے سوالات کیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ تقریباً 14 سوالات ہیں. شاباش. وہ ہم نے تفسیر میں لکھ لیے ہیں. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عن الأہلہ نئے چاند کے بارے میں. اہلہ حلال کی جمع ہے تو جمع لکھیں گے ہم. نئے چاندوں کے بارے میں، لکھ تو نہیں لیا تھا؟ اچھا چاندوں، پھر وہ اس کو وہ کر دیں، جمع کر لیں. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عن الأہلہ نئے چاندوں کے بارے میں، یعنی یہ چاند کا نکلنا، گھٹنا، بڑھنا یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. 14ویں کے چاند کو قمر کہتے ہیں. اہلہ کہتے ہیں جو مہینے کی پہلی 2 راتوں کے اور آخری 2 راتوں کا جو چاند ہوتا ہے نا اسے حلال کہتے ہیں. حلال ہے والا، حلال نہیں جو 2 چشمی والا ہوتا ہے نا جس کے نیچے چھوٹا سا ہے ڈلا ہوتا ہے، وہ حلال. ٹھیک ہے. تو قمر کسے کہتے ہیں؟ 14ویں کے چاند. جو باقی دنوں کا چاند ہوتا ہے اسے ویسے قمر ہی کہتے ہیں، لیکن قمر عموماً 14ویں کے چاند کے لیے بولا جاتا ہے. جی. یسألونک وہ سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نئے چاندوں کے بارے میں. اگر آپ نئے چاند کے بارے میں لکھیں گے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، کوئی پرابلم نہیں ہے. قل فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہیا وہ، ہیا وہ، مواقیت اوقات مقررہ ہیں، اوقات مقررہ ہیں. لکھ لیا ہوگا، نہیں جس کسی کو نہیں لکھنا آ رہا نا وہ دیکھ لیں، وائٹ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے اوقات مقررہ. اب لکھ لیں گے تاکہ نیچے چھوٹی سی زیر آئے گی. اوقات مقررہ ہیں، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کے، ولیسا یہاں سے نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے. ولیسا اور نہیں ہے، البر نیکی، بِأَن یہ کہ،
ولیس البر اور نہیں ہے نیکی بأن یہ کہ تأتو تم آؤ تأتو تم آؤ البیوت گھروں کو من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے، یعنی گھروں کی جو بیک سائڈ ہوتی ہے نا وہاں سے، دیوار توڑ کے یا دیوار پھلانگ کے آتے ہوتے تھے وہ لوگ، جب حج پہ ایک دفعہ چلے جاتے تھے احرام باندھ لیتے تھے تو پھر جو اہل مکہ تھے نا، زمانہ جاہلیت کا وقت تھا اس وقت، تو انہیں فرمایا، اور وہ اس چیز کو اپنے لیے نیکی سمجھتے تھے، بڑے فخر اور نیکی کا باعث سمجھتے تھے، تو اس آیت میں ان کے اس جاہلانہ رسم کو، ان کے اس جاہلانہ سوچ کو غلط قرار دے دیا. فرمایا اور نہیں ہے نیکی بِأَن یہ کہ تَأْتُو تم آؤ البیوت گھروں کو، بیوت بیت کی جمع ہے نا، بیتن گھر، البیوت گھروں کو، من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے. ظہور ظہر کی نماز کو بھی ظہر اسی لیے کہا جاتا ہے، ہم نے پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا نا پہلے بھی ایکسپلین کیا تھا نا کہ ظہر کو ظہر اس لیے کہتے ہیں کہ دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی دن کی یہ بیک سائڈ چلنا شروع ہو جاتی ہے، سمجھنے کیا تھا نا ہم نے پہلے بھی یہ اوقات کو ایکسپلین، ظہر فجر عصر مغرب عشاء ہیں. من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے، ولیکن اور لیکن، البر نیکی، اور لیکن نیکی، البر نیکی بریکٹ میں لکھیں گے اس کی ہے، اور لیکن نیکی اس کی ہے، من اتقی جو تقوی اختیار کرے، اور لیکن نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی گناہوں سے بچے. شاباش. وَأْتُوا الْبُيُوتَ وَأْتُوا اور تم آؤ، وَأْتُوا اور تم آؤ البیوت گھروں کو، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، وَأْتُوا کھینچنا نہیں ہے، وَأْتُوا نہیں ہے، وَأْتُوا اور تم آؤ البیوت گھروں کو، من ابوابہا ان کے دروازوں سے، واتقوا اور تم تقوی اختیار کرو یا تم ڈرو، اللہ اللہ سے، یہاں پہ تقوی اختیار نہیں، یہاں پہ ڈرو لکھیں گے، واتقوا اور تم ڈرو، اللہ اللہ سے، یا اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا، واتقوا اور تم ڈرو اللہ سے، یا اور تم تقوی اختیار کرو اللہ کا. ٹھیک ہو گیا. لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت میں کامیاب فرمائے. وقاتلوا آیت نمبر ہے 190، آیت نمبر 190. وقاتلوا اور تم قتال کرو، وقاتلوا اور تم قتال کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. مشکل تو نہیں ہو رہی لکھنے میں؟ ٹھیک ہے، شاباش. اور تم قتال کرو اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے جو، الذین ان لوگوں سے جو، یقاتلونکم قتال کرتے ہیں تم سے، قتال کرتے ہیں تم سے، یقاتلونکم قتال کرتے ہیں تم سے، و اور لا نہ، تعتدوا
تم زیادتی کرو، تم حد سے بڑھو، ولا تعتدوا اور نہ تم حد سے بڑھو، یعنی کہ جتنا وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں نا، جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، اتنی کرو۔ قتال جہاد کی ایک قسم ہے، جہاد ایک وسیع اس کا نام ہے، لیکن جو قتال ہے یہ جہاد کی ایک قسم ہے۔ جہاد کی کئی اقسام ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد باللسان ہے، جہاد بالتلوار ہے، ٹھیک ہے۔ تو قتال جو ہے یہ جہاد کی ایک قسم ہے، جنگ قتال اس کی جہاد کی ایک قسم ہے۔ وقاتلو اور تم جنگ کرو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم قتال کرتے ہیں تم سے۔ اب یہاں پہ یقاتلونکم وہ قتال کرتے اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے پیچھے جو ترجمہ کر لیا، ٹھیک ہے، جو قتال کرتے ہیں تم سے، ولا تعتدوا اور نہ تم حد سے بڑھو اور نہ تم زیادتی کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کیوں نہ کرو زیادتی، کیوں نہ حد سے بڑھو، بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند فرماتا، لا یحب نہیں پسند فرماتا، المعتدین زیادتی کرنے والوں کو، المعتدین حد سے بڑھنے والوں کو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند فرماتا حد سے بڑھنے والوں کو یا زیادتی کرنے والوں کو۔ وقتلوہم اور تم قتل کرو ان کو، وقتلوہم اور تم قتل کرو ان کو، حیث جہاں کہیں بھی، حیث جہاں کہیں بھی، ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، دوبارہ سنیے گا، وقتلوہم اور تم قتل کرو ان کو، حیث جہاں کہیں بھی، ثقفتموہم تم پاؤ ان کو، وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم نکالو ان کو، خرج اخراج، اردو میں آپ نے لفظ پڑھا ہوگا اخراج، وَأَخْرِجُوهُمْ پانی کا اخراج ہو رہا ہے یعنی پانی نکل رہا ہے، جی، وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم نکالو ان کو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم نکالا انہوں نے تم کو، جہاں سے، من حیث جہاں سے، اخرجوکم نکالا انہوں نے تم کو، یعنی انہوں نے جیسے تم لوگوں کو مکے سے اور مسجد حرام سے ہجرت کرنے پہ مجبور کیا تھا نا، تو اب تمہارا ٹائم ہے، مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم ان سے قتال کرو اور انہیں ان کے گھروں سے نکالو، انہیں ان کے گھروں سے نہیں، انہیں وہاں سے نکالو، اس مقدس جگہ سے، کہاں سے؟ مسجد حرام سے، کیونکہ انہوں نے بھی تو تمہیں وہاں سے نکالا تھا۔ اور پھر جب دوبارہ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، پھر عمرے کی غرض سے گئے تھے، پھر عمرہ بھی نہیں کرنے دیا تھا، تو اب مسلمان پاور میں آ گئے، اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تم اپنا بدلہ پورا کرو، لیکن زیادتی نہ کرنا، ولا تعتدوا زیادتی نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ وَأَخْرِجُوهُمْ اور تم نکالو ان کو، من حیث جہاں سے، اخرجوکم انہوں نے نکالا، انہوں نے تم کو، یا انہوں نے نکالا تم کو، اخرجوکم نکالا انہوں نے، کم تم کو، والفتنۃ اور فتنہ، والفتنۃ اور فتنہ، اشد زیادہ شدید ہے یا زیادہ سخت ہے، من القتل قتل سے، فتنہ فساد، والفتنۃ اور فتنہ، بریکٹ میں فساد لکھ لیں، کبھی اس کو آزمائش نہ سمجھ لیجئے گا، ہے جی، والفتنۃ اور فتنہ فساد، کس چیز میں لکھنا ہے؟ بریکٹ میں نہیں لکھنا، اوپن لکھنا ہے، وہ بھی چلے گا، کوئی بات نہیں، والفتنۃ اور فتنہ فساد، اشد زیادہ سخت ہے، زیادہ شدید ہے، من القتل قتل سے، ولا
اور نہ تقاتلوہم تم قتال کرو ان سے، اور نہ تم قتال کرو ان سے عند المسجد الحرام، پورے کا ترجمہ لکھیں گے عند المسجد الحرام، کیا ترجمہ لکھیں گے؟ شاباش، دیکھا آپ کو آ گیا ترجمہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مسجد حرام کے پاس۔ لیکن ہاں ایک کنڈیشن ہے جو جائز ہے، وہ کیا ہے کہ اگر وہ تم سے قتال کرے، تو آگے وہی حکم آ گیا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ قتال کریں تم سے، یقاتلوکم وہ قتال کریں کم تم سے، فیہ اس میں، یعنی مسجد حرام میں۔ دوبارہ سنیے گا، اور نہ تم قتال کرو ان سے مسجد حرام کے پاس یہاں تک کہ وہ قتال کرے تم سے، فیہ اس میں، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ قتال کرے تم سے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ پھر اگر وہ قتال کرے تم سے، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم قتل کرو ان کو، یہاں پہ قتال نہیں آئے گا، فَاقْتُلُوهُمْ تو تم قتل کرو ان کو۔ مشکل تو نہیں ہے؟ کذالک، دونوں ترجمے سن لیجیے گا، پہلے سمجھ لیجیے گا، کذالک جزاء الکافرین، ٹھیک ہے، کذالک اسی طرح بدلہ ہے کافروں کا، یا یہی بدلہ ہے کافروں کا، کون سا لکھنا ہے؟ چلے لکھیں کذالک، یہی، کذالک جزاء الکافرین، پورے کا ترجمہ لکھنا ہے، یہی سزا ہے کافروں کی، ٹھیک ہو گیا، زیادہ اچھا ہے، کذالک جزاء الکافرین، جزا کے پوزیٹیو اور نیگیٹو دونوں معنی ہوتے ہیں، جزا کا بدلہ ہوتا ہے، اچھا بدلہ ہوتا ہے جو اس کو جزا کہتے ہیں، اور جو برا بدلہ ہوتا ہے اس کو سزا کہتے ہیں، جزا کا مطلب ایسے بدلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا جی، کذالک جزاء الکافرین، یہی سزا ہے کافروں کی، یہی سزا ہے کافروں کی، فَإِنِ انْتَهَوْا آیت نمبر 192، یعنی 192، فَإِن پھر اگر، انتہو انتہا یعنی ختم ہو جانا، اس سے آگے لمٹ نہیں ہے، فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، یعنی وہ رک جائیں، وہ تم سے قتال نہ کریں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِنِ انْتَهَوْا پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے، غفور بہت بڑا لکھ لے، پھر تو بہت بخشنے والا تو نہیں سمجھ آ رہی، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بڑا بخشنے والا، نہایت نہیں، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ کبھی کبھی لفظ بولنے لگتے ہیں نا تو کچھ اور بولا جاتا ہے اس کا، ٹھیک ہے، چلیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ 193 وقاتلوہم وقاتلوہم اور تم قتال کرو ان سے، پھر مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے، وقاتلوہم اور تم قتال کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ، لا تکون، پورے کا پہلے سمجھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، ایک منٹ بس، وقاتلوہم اور تم قتال کرو ان سے، حتیٰ یہاں تک کہ، لا تکون فتنۃ نہ باقی رہے کوئی فتنہ، یہاں تک کہ نہ باقی رہے کوئی فتنہ، باقی کو بریکٹ میں کر لیجیے گا، حتیٰ یہاں تک کہ نہ
باقی رہے کوئی فتنہ، فتنے کے آگے پھر فساد لکھے، فتنہ آزمائش بھی ہوتا ہے نا، تو اسے آزمائش نہ سمجھ لیجیے گا، فتنہ فساد لکھ لیا جس کا، اور تم لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ باقی رہے کوئی فتنہ فساد، شابش، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور غالب آ جائے اللہ کا دین یا دین اللہ کا، دو معنی ہیں، دونوں لکھیے گا، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور غالب آ جائے دین اللہ کا، لکھ لیا، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، یہ ہم با محاورہ کر رہے ہیں اور بڑا ہی خوبصورت ترجمہ ہے، اور غالب آ جائے دین اللہ کا، دوسرا ترجمہ کیا ہوگا، وَيَكُونُ، اور ہو جائے الدین، دین، للہ، اللہ ہی کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ زیادہ سنا ہے نا، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے۔ چلے اب پہلے والا ترجمہ اور دوسرے والا میں دونوں بول دیتی ہوں، دھیان سے سن لیجیے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور غالب آ جائے دین اللہ کا، اور غالب آ جائے دین اللہ کا، شاباش، دوسرا ترجمہ ہے اور ہو جائے دین اللہ ہی کے لیے، فَإِنِ انْتَهَوْا، فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، کون باز آ جائیں، کافر، مشرکین مکہ، کفار مکہ، ٹھیک ہے جی، پھر اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں کوئی زیادتی، فَلَا عُدْوَانَ، تو نہیں کوئی زیادتی، الا، مگر، علی الظالمین، ظالموں پر، الا، مگر، علی الظالمین، ظالموں پر،